لگاتار اپنے بیانات سے مودی حکومت کی پول کھولنے میں مصروف ستیہ ملک اب ایک بار پھر پلوامہ حملے کو لے کر مودی حکومت پر ہوئے حملہ آور، کہا جوانوں کی لاشوں پر لڑا گیا تھا 2019 کا الیکشن، بولے جانچ ہوتی تو وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو دینا پڑتا استعفیٰ۔ ممبئی کے آزاد میدان میں مولانا ارشد مدنی نے ملک میں فرقہ پرستی میں اضافے پر ظاہر کی تشویش، کہا کانگریس نے 70 سال قبل بجرنگ دل پر لگا دی ہوتی پابندی تو آج برباد نہیں ہوتا ملک۔ فرقہ پرستی کے تئیں کانگریس کی لچکدار پالیسی پر بھی جم کر کی تنقید۔ کہتے تھے کہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل کو تمہارا بھی خون پیئیں گے، ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ آیا کہ ملک میں کانگریس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اسی لچکدار پالیسی کی بنیاد پر ملک کا کیا حال ہے؟ 8-10 سال ہیں، ملک کی تاریخ نہیں تھی کہ کبھی ہندو مسلم تفریق کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا ہو، مگر آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے۔ کوئی اندر اس کو داخل کیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے، غلطی کی۔ میں سمجھتا تھا کہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا تدارک ہے۔ جو 70 سال پہلے سے غلطی تھی، آج اس غلطی کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقف ٹھیک تھا، اور میں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس موقف کی تائید کی ہے۔ اور یہ اسٹینڈ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے ہندوستان کے اندر لے لیا ہوتا، اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جاتا۔ مولانا نے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کوشش کرنے پر بھی دیا زور۔ برادران وطن کے دکھ درد اور خوشی میں شامل ہونے سمیت انہیں اپنی تقریبات میں مدعو کر صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے کا بھی دیا مشورہ۔ پیار و محبت کی زندگی کو بڑھائیے، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اس ملک کے اندر آپ کی اولاد زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح سے نفرت کو چلائیں گے جس نفرت کا مظاہرہ کرناٹک میں ناکام کیا گیا ہے، تو ملک برباد ہو جائے گا، ملک کے اندر زندگی نہیں رہے گی۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر آدمی کو اس پیغام کو اپنانا چاہیے۔ کرناٹک کے وزیر سدرامیا کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر اسکول ٹیچر معطل، کانگریس کی 5 مفت کی اسکیموں کے ذریعے ریاست کو قرض کے بوجھ تلے دبانے کا لگایا تھا الزام، اصولوں کی خلاف ورزی کے الزام میں کیا گیا معطل۔ بنگلور انڈر پاس سانحہ معاملے میں پولیس نے شروع کی تحقیقات، خاتون کے بھائی کی شکایت کے بعد BBMP اہلکاروں سمیت کار ڈرائیور پر درج کیا گیا مقدمہ۔ گزشتہ روز بنگلور میں موسلادھار بارش کے دوران انڈر پاس میں ڈوبنے سے خاتون کی گئی تھی جان۔ 2000 روپے کے نوٹ بند کرنے کے RBI کے فیصلے پر لگاتار ہو رہی تنقیدوں کے درمیان RBI گورنر کا سامنے آیا بیان، کہا 2000 کے نوٹ لانے کا پورا ہو گیا مقصد، اب بغیر گھبرائے نوٹ تبدیل کرنے کی عوام کو دی ہدایت۔ نوٹ بندی کے دوران لائنوں میں لگ کر تقریباً 100 افراد نے گنوائی تھی جان۔ نوٹوں کو گردش سے نکالنے کے فیصلے پر ایک بار پھر سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے کی تنقید، کہا 2000 کے نوٹوں کے ذریعے مودی حکومت نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو پیسہ جمع کرنے میں کی مدد، اب نوٹ بدلنے والوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانے کا بھی لگایا الزام۔ UP میں سوشل میڈیا پر ویڈیو ریل بنانے کے لیے کار کے بونٹ پر بیٹھ کر ویڈیو بنانا دلہن کو پڑا بھاری، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پولیس نے کاٹا چالان، 16000 روپے کا لگایا گیا جرمانہ۔ سخت سیکیورٹی کے درمیان ہندوستان کے کشمیر میں G20 اجلاس شروع، 2019 میں خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد منعقد ہونے والا اب تک کا یہ سب سے بڑا ایونٹ میں رکن ممالک کے 60 سے زائد مندوبین کی شرکت، تاہم چین کا شرکت سے صاف انکار۔ منی پور کے امفال میں امن کی کوششوں کے درمیان پھر تازہ جھڑپ کی خبریں، امفال میں کئی جگہوں پر آگزنی کی خبروں کے بعد کرفیو، لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے طلب کی گئی فوج، ایک ماہ سے جاری جھڑپوں کے دوران 70 سے زائد افراد ہو چکے ہیں ہلاک۔ 27 مئی کو ساورکر کے یوم پیدائش پر پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا عمل میں آئے گا افتتاح، اب کانگریس سربراہ کھرگے نے افتتاح کے لیے صدر کو مدعو نہ کرنے کا کیا دعویٰ، صدر کے دفتر کو صرف ٹوکنزم تک محدود رکھنے کا مودی سرکار پر لگا الزام۔
دہلی ہائی کورٹ نے 2002 گجرات فسادات میں وزیراعظم مودی کے کردار پر بنائی گئی ڈاکومنٹری کو لے کر بی بی سی کو حد کے زد مقدمے میں جاری کیا سمن، عرضی میں عدلیہ اور وزیراعظم مودی کی شبیہ داغدار کرنے کا لگایا گیا ہے الزام۔ اسمبلی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنے والے سابق وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے کانگریس کے نو منتخب نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کا اسمبلی میں کیا گرم جوشی سے استقبال، کرناٹک کی سدرمیا سرکار کو 40% کمیشن کے الزامات کو ثابت کرنے کا بھی دیا چیلنج۔ جنتر منتر پر احتجاج کر رہی خواتین پہلوانوں کی حمایت میں اتری کھاپ پنچایتیں، 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں مہیلا پنچایت منعقد کرنے کا فیصلہ، 23 مئی کو انڈیا گیٹ پر کینڈل مارچ کی بھی تیاری، بی جے پی رہنما برج بھوشن کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے 1 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں پہلوان۔ ممبئی ہائی کورٹ نے رشوت خوری معاملے میں سمیر وانکھیڑے کی عبوری تحفظ میں 8 جون تک کی توسیع، آرین خان ڈرگ معاملے میں شاہ رخ خان سے 25 کروڑ روپے رشوت طلب کرنے کا وانکھیڑے پر ہے الزام، شاہ رخ خان کے ساتھ ہوئی چیٹ لیک کرنے پر عدالت نے وانکھیڑے کو لگائی سخت پھٹکار۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، سرچ آپریشن کے نام پر گھروں میں گھس کر نہتے بے گناہوں کو بنایا نشانہ، 3 نوجوان شہید، خواتین سمیت 7 افراد زخمی، سرچ آپریشن کے دوران کئی گھروں کو بھی کیا گیا منہدم، بچوں، خواتین سمیت بوڑھوں کو بھی بنایا گیا تشدد کا نشانہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔